یہ جو شب اول محرم گزری، اس کے بعض اعمال میں ان کی فضیلت میں یہ فضیلت درج تھی کہ اگر کوئی عمل 2 رکعت نماز مخصوص طریقے سے جنہیں توفیق حاصل ہوئی اگر وہ انجام دے دے تو اس کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے محرم سے لے کر اس محرم تک جتنے گناہ تھے معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن پہ 1 سال کے تو کیا پوری عمر کے گناہوں کی معافی کی نوید خداوند تبارک تعالیٰ سناتا ہے۔ کسی عزیز نے ان کے لیے یہ بات قابل ہضم نہیں تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میسج کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ سوال صرف ان کا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، سوال پوچھتے نہیں ہیں۔ وہ پتہ نہیں کب سے یہ ہمارے عزیز انہوں نے ایک اطلاعیہ یہاں لگایا ہوا ہے کہ بھائی کچھ پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو۔ ایک دن پوچھ رہے تھے، کسی نے پوچھا، میں نے کہا نہیں کسی نے نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ ٹھیک ہے واقعہ سارے سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آج کی رات یہ چھوٹا سا عمل انجام دے کے؟ تو میں نے کہا کہ اگر خدا معاف کر دے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان ہے؟ اصل میں بخشش گناہ کے بارے میں ہمارے اپنے بنائے ہوئے عجیب سے کنسیپٹ ہے۔ ہم چونکہ خود کنجوس ہیں اور اپنے نفس پر خدا کو قیاس کرتے ہیں۔ بھائی اگلے نے خالی سلام کیا اور میں کوٹھی اس کے نام کر دوں، میں 10 مربع زمین کو اس کو دے دوں، اس نے خالی اس نے کہا سلام ملک صاحب صاحب السلام علیکم۔ چونکہ ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم سمجھتے خدا کی بارگاہ میں بھی کوئی ایسا ہے انسانی کیفیات نہیں۔ میں نے ایک جملہ اس کو لکھا، میں نے کہا ہاں یہ شرط ہے کہ دل میں یہ نہ ہو کہ چلے پچھلے سال کے تو بخشوا لوں آگے کھل کھیلوں گا۔ ہمارا یہی ہوتا ہے چلے پچھلے بخشے جائیں آگے کا کوئی تعہد ہاں گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر توبہ کی قبولیت پر آئندہ ساری زندگی کی ہمیں گارنٹی مل جائے، مل سکتی ہے، بہت مشکل ہے، پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے، لیکن بالآخر ہم انسان ہیں، اس دنیا میں انسان سے معصوم تو نہیں ہیں۔ کتنی خطائیں ایسی جو لا علمی کی وجہ سے سرزد ہو جائیں گی، کتنی خطائیں ایسی جہاں بالآخر انسانی نفس گناہ پہ اکسانے والی طاقتوں کے سامنے بالآخر انسان سرنڈر ہو جاتا ہے۔ بہت اس مشکل دور میں جس میں کوئی حجاب باقی نہیں رہا، کوئی پردہ باقی نہیں رہا، آپ معصوم بچے سے بھی نہ موبائل اس سے لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔ میں نہیں چھوڑ سکتا اور نہ اس کو بچ سکتا ہوں، لیکن سخت ہے، بہت سخت ہے اس فضا میں صرف اسی صورت پہ کہ بار بار انسان مسلسل دامن اہل بیت سے تمسک رکھے۔ خداوند تبارک تعالی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، منافقت کے ساتھ توبہ نہ کرو، وہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ 2 رکعت سے تو کیا وہ 1000 رکعت سے بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر جو رات گزری اس میں کسی نے 1000 رکعت نماز پڑھی لیکن دل میں یہ تھا کہ پھر کروں گا، وہ گناہ پھر کروں گا۔ ہمارے بہت سی توبہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل کے اعماق میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں پھر بھی کر لوں گا، نہیں پھر 2 رکعت نہیں، پھر 1,00,000 رکعت سے بھی بخشش نہیں ہے جو اس احساس کے ساتھ آیا۔
توبہ کے دروازے پہ، خدا کے دروازے پہ توبہ کرنے، کیونکہ توبہ نام ہی پشیمانی کا ہے، نام ہی شرمندگی کا ہے۔ شرمندگی نہ ہو تو توبہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ ظاہری سجدے ہیں، وہ ظاہری نماز ہے، لیکن توبہ نہیں ہے۔ حقیقی توبہ کے ساتھ 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 80 سال کی عمر کے گناہ ایک استغفر اللہ کے ساتھ معاف ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل میں یہ نہ ہو پھر کروں گا، ہاں پھر ہو جائے، آپ کے دل میں کھوٹ نہیں تھا، پھر ہو گیا، نفس کی کمزوری، وہ بھی ضمانت خدا نہیں لیتا، وہ پھر کہتا ہے چلے اگر پھر خطا ہو گئی، سچے دل سے آیا تھا، پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے، پھر سچے دل سے آ جاؤ، اور آہستہ آہستہ عزم قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر صدق کے دل سے توبہ کی ہو، وہ جب ٹوٹ جاتی ہے، گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، دوبارہ صدق کے دل سے آنے سے عزم قوی تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ عزم کی تقویت یہ ایک ریہرسل ہے، ایک تمرین ہے، ایک ایکسرسائز ہے۔ توبہ اگر ٹوٹ گئی ہے، پھر نہیں کہ آپ نہیں کرتا، اور پہلی فرصت میں اس سے عزم قوی ہوتا ہے، اور انسان کو یہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ گناہ نہ کرے جن سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدایا تو ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔